گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم حضرت علامہ رضائے مصطفیٰ صاحب، حضرت علامہ رضائے مصطفیٰ صاحب۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس آمنت بالله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد الحمد والثناء باری تعالیٰ اور بعد ذریعہ درود و سلام میں آنے والے تمام خوش قسمت مہمانوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس آستانے پر حاضری لے کر جو فیوز و برکات حاصل کیے اور کرنے ہیں وہ انشاءاللہ دارین کے لیے کافی ہوں گے۔ صاحبان، اللہ کی ساری کائنات میں اگر کوئی منصب والا ہے جسے رب کائنات نے سب سے زیادہ نوازا، وہ حضرت انسان ہے۔ ملائکہ کی ایک اپنی حیثیت ہے، اپنی شان ہے، لیکن ایک مٹیریل سے بنایا نار سے، لیکن حضرت انسان کو پروردگار عالم نے ایک دو مٹیریل سے نہیں، چار مٹیریل سے پیدا کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ خلاصہ کائنات ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی خاطر عالم رنگ و بو سجایا گیا ہے۔ اس لیے بحیثیت انسان ہمیں اپنی وجہ کیا ہے؟ ایسی تخلیق فرشتوں میں سے کسی کی نہیں، دیگر مخلوقات میں سے کسی کی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس حضرت انسان کو اتنا اعزاز دیا جا رہا ہے تو آواز محبت آئے گی کہ یہی وہ صورت ہے جس صورت میں میں اپنے یار کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ اکرام تو میرے کریم کا ہے، یہ عزت تو میرے محبوب کی ہے۔ اور یاد رکھیں صاحبان، اللہ کی ساری مخلوقات میں سے رب نے جس کو بھی عزت دی ہے وہ محبوب کائنات محمد مصطفیٰ کا صدقہ۔ نبیوں کو نبوت ہوئی، رسولوں کو رسالت، ولیوں کو ولایت، یہ سارا فیضان قاسم نعمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے انسان کو درجہ دیا، مقام دیا، رفعت عطا کی، شان عطا کی،
اس انسان کو اپنے مقام کے لحاظ سے رب کائنات نے وہ شرف عطا فرمایا جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا. پھر رب العالمین نے انسان کو اور نوازنے کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء کو بھیجا جن کی نسبت نبیوں سے ہو گئی. رب کائنات نے ان کو عزتیں عطا فرمائی. وہ جو نبیوں کے امتی بنے اپنے اپنے دور میں عزتیں رفعتیں لیتے رہے, اپنے نبیوں سے فیض لیتے رہے. پھر باری آئی تیرے کریم پیغمبر کی, میرے کریم پیغمبر کی, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو چونکہ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے, آپ خاتم النبیین ہے, تاج ختم نبوت امام الانبیاء کے سر انور پر ہے. اس لیے حضور رب کائنات کے پیارے محبوب کو پروردگار عالم نے وہ فیض عطا کیا کہ جو دنیا میں بھی کام آتا ہے, قبر میں بھی کام آتا ہے, حشر میں بھی کام آتا ہے. اور وہ نور ہدایت ہے. اللہ نے اس امت کو جو اکرام عطا کیا, اللہ کی عزت کی قسم 1,20,000 نبی آئے, سب کی امتیں ہوئی, وہ اکرام کسی اور امت کو نہیں ملا جو اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں کہ اس امت میں سے بحثیت ایک امتی کے کوئی گورا ہے یا کالا ہے, یا امیر ہے یا غریب ہے, یا شاہ ہے یا گدھا ہے, یہ فرق نہیں رکھا. پروردگار عالم نے محبوب کے در کا صدقہ فیض عام فرما دیا. ارشاد فرمایا پہلی امتیں آئیں, ان کو عزتیں دی ہیں, ان میں بھی ولایتیں تھی, ان میں بھی صاحبان مقام لوگ تھے, لیکن میرے کریم کے دامن سے وابستہ ہونے والے پہلے سے لے کر آخری امتی تک تمہیں وہ اعزاز عطا کر رہا ہوں, تمہیں وہ شان عطا کر رہا ہوں, تمہیں وہ مقام عطا کر رہا ہوں کہ اور وہ مقام کسی اور کو نہیں ملا. آواز رحمت آئی, کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہونے والوں, اے حلقہ ارادت محمدیہ میں شامل ہونے والوں, اے مصطفیٰ کریم کے جلوے پر اپنی جوانیاں لٹانے والوں, اے مصطفیٰ کے نام کے نغمے اڑانے والوں, تم آخری امتی ہو اور میرا نبی آخری نبی ہے, اور اس آخری نبی کی نبوت عالی شان کا یہ تقاضا ہے کہ نبیوں میں اس جیسا نبی کوئی نہیں اور امتیوں میں تم جیسا امتیوں میں تم جیسا امتی کوئی نہیں. صاحبان, بات کو اختتام کی طرف بڑھاتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم, اب آپ نے زمین پر بیٹھے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ رب العالمین نے آپ کو عظمت کا کون سا فلک عطا کیا, آپ کو کون سی رفعتیں اللہ نے عطا کی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پہ ہیں, سامنے ایک ٹبا آیا, نگاہ رحمت اٹھی, ارشاد فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ, جند جان قربان کریں, آقا حکم کریں. میرے کریم نے ارشاد فرمایا جو اس ٹبے پر چل جائے گا میں محمد اسے جنت کی بشارت, میں اسے جنت کی بشارت. صحابہ دوڑے ٹبے پر گئے, پوچھا یا رسول اللہ اس ٹبے میں کیا حکمت ہے؟ کریم نے ارشاد فرمایا صدیاں بیتی
بنی اسرائیل کے کچھ اللہ والے اس ٹبے پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے، وقت گزرتا چلا گیا، وہ ولی بھی گزر گئے، زمانہ بیت گیا۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا آج تک اس ٹیلے پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ میں روکنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، ولی ہو بنی اسرائیل، وہ اگر ٹبے پر بیٹھے تو وہاں سے رحمت ختم نہیں ہوتی، وہ ایک عام امتیوں میں سے امتی ہے، اور جو ولی ہو محمد مصطفیٰ کی امت کا، جس کا تعلق ہو تاجدار عرب و عجم کے ساتھ، جس کی رفعتوں کا تذکرہ رب کائنات قرآن میں کرے، کنتم خیر امت اخرجت للناس کا یہ صحرا جس کی عظمت کے لیے پڑھا جائے، اگر وہ کہیں قدم ٹکا دے تو بتائیے رحمتوں کا کیا کمال ہوگا، وہاں فضل کا کیا کمال ہوگا۔ صاحبان یہ تیرے معمولی نہیں ہے، یہاں جو آ جاتا ہے قسم خدا کی بھیڑا پار ہوگا، یہ لجپال ہے، کریم ہے۔ اور میرے حضرت صاحب الحاج پیر محمد عنایت احمد نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آسان عالیہ کبوتر پورہ لاہور، آپ فرمایا کرتے تھے ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں ابتدا میں محمد کریم ملے ہیں اور درمیان میں کرما والے ملے ہیں، اور ہمارے آخر میں امام مہدی ہوں گے۔ اللہ اکبر رب کائنات اس آستانے کے خیر سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، آنے والوں تمہاری مرادیں رب کائنات پوری فرمائے، اور ہم سب کو اس دار کی حاضری کا صدقہ کریم آقا کے در کی حاضری عطا فرمائے۔